اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاقیات کی اہمیت ہماری زندگی میں مسلم ہے، اور اس نے اخلاق انسان کی زندگی کا زیور ہے۔ ہماری عادات سے ہمارا اخلاق ظاہر ہوتا ہے، اور ہماری عادتیں پختہ ہو کر ہماری فطرت بن جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم روزمرہ میں زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، اور وہ انہیں عادتوں کی بنا پر اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، اور یہ لوگ زندگی کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ان خوبصورت عادات کے ذریعے سے نہ صرف خود زندگی میں جگہ بناتے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے سے وہ آتے آگے بھی پھیلتے ہیں۔ میں آج کل جب صبح تیار ہو کر دفتر جا رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے گیٹ پر ایک چوکیدار ہے، اور جب بھی اس کی ڈیوٹی ہوتی میں نے اس کو بارہا مرتبہ آبزرو کیا، آتے ہوئے جاتے ہوئے وہ ہر بندے کو ہاتھ کھڑا کر کے سلام کا اشارہ کرتا ہے۔ اب یقین کریں، دیکھنے میں وہ بندہ پورا صحیح معنوں میں چوکیدار ہے کہ دیکھ کر دہشت طاری ہو جائے۔ وہ قدور شخصیت، آدمی بندوق بھی ہوتی اور بہت بڑی بڑی مونچھیں بھی رکھی ہوئی، لیکن اس کے حسن اخلاق کی ایک یہ بات کہ وہ ہر ایک کو سلام کہتا ہے۔ وہ بندہ اس قدر لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے کہ میں کئی دفعہ گاڑیاں رکتے دیکھتا ہوں، اور وہ رک کر کوئی بندہ ہوتا ہے، کوئی بزرگ ہوتا ہے، وہ اس سے سلام لیتے ہیں اور اس کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے ہی مجھے بھی، اب مجھے وہ نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا، مجھے اس کے نام کا نہیں پتا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک گارڈ ہے، باقی لوگوں کی بھی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن صرف اسی کی طرف میری ہر روز توجہ جاتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ وہ ہر آتے جاتے کو سلام کا وہ مجھے بھی کرتا۔ میں نے بھی ایک دن گاڑی روکی، میں نے گاڑی روک کے اس سے سلام بھی لیا، اور میں جتنی اس کی مدد کر سکتا تھا میں نے وہ بھی کی، اور میرا دل آگے بھی ہے کہ میں کرتا رہا، اور مجھے بہت اچھا لگتا۔ اسی طرح سے ہمارے ارد گرد موجود وہ لوگ کہ جن میں اس طرح کی اچھی عادتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ان اچھی باتوں کو پھیلانے کے بھی جو ہے وہ سبب بنتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی لوگوں کے دلوں میں کام کر جاتے ہیں۔ مجھے اپنے تھوڑا سا ماضی میں اگر جھانکتا ہوں تو بندہ میرے اپنے گاؤں کا یاد آتا ہے۔ ظاہر میرے گاؤں میں، اور ابتدا میں گاؤں میں، اور بعد میں شہر میں زندگی بسر کر رہا ہوں، تو وہ یادیں تو ظاہر ہے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ ہمارا ایک جو ہے وہ ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ تھا، بابا رجب۔ اور بابا رجب کی وہ بے شمار اور بھی بندے تھے، بابے بھی تھے، لیکن وہ بابا رجب جو ہے وہ میرے ذہن میں صرف اس لیے محفوظ رہ گیا کہ اس کی ایک عادت مجھے بہت اٹریکٹ کرتی تھی، اور میں نے اس کو اپنانے کی بھی کوشش کی، اور اس میں الحمدللہ کامیاب بھی رہا۔ اور میں جب بھی اب کسی مریض کی عیادت کرنے جاتا ہوں تو مجھے بابا رجب اس لیے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اس کی عادت دیکھی کہ میرے اپنے گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی بیمار ہو گیا، اور کہیں اور بھی میں نے دیکھا، تو بابا رجب اس کو جب پتہ چل گیا کہ اس گھر میں کوئی بیمار ہے، اور وہ آتا، اس کو پوچھتا اور پوچھ کے چلا جاتا، اور اگلے دن پھر اکثر میں نے اس کو دیکھنا کہ زور کی نماز کے بعد یا صبح فجر کی نماز کے بعد، اس باقاعدہ 5 وقت کا نمازی تھا، مسجد میں نماز پڑھتا اور سیدھا اس گھر میں چلا جاتا۔ پردہ دار گھر تھا تو باہر سے پوچھ کے چلا جاتا، نہیں تو جا کے بیٹھ کے پوچھ کے۔ اور اس بندے کی یہ عادت جو ہے وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس وجہ سے، اب ہم چھوٹے تھے، ہمیں بھی وہ بندہ اپنی اس بزرگی کے دور میں اتنا اٹریکٹ کر رہا تھا کہ اس بندے میں کتنا احساس ہے، اس کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ جاتا ہے، پوچھتا ہے، پوچھ کے واپس آتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے سے جونیئرز کو سکھانے کا سبب بنتے، لہذا آپ محسوس کریں
کہ اللہ نے اگر فطرت کے اعتبار سے آپ میں کوئی ایسی عادت رکھی کہ جس کا تعلق اس نے اخلاق سے ہے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتی اور اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو جاری و ساری رکھیں. اور اگر آپ کسی سے نہیں بھی کہیں گے نا تو وہ خفیہ خفیہ وہ عادت ضرور دوسرے لوگوں میں پھیلتی چلی جائے گی. اب میرے کولیگز میں سے ہمارے ایک بہت سینئر استاد ہے، بہت سینئر پروفیسر صاحب ہے، ڈاکٹر عبداللہ شاہ ہاشمی صاحب. یقین کریں میں ان کی پرسنالٹی سے اتنا متاثر ہوتا ہوں. ان میں ایک کریز ہے، علم کو حاصل کرنے کا کریز ہے، اور پھر وہ نہیں، وہ کنجوسی نہیں کرتے، علمی بخل نہیں کرتے. میں گیا، مجھے اس قدر ان سے مدد میسر آئی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ کہ جو 40 سال سے تعلیم و تعلم سے وابستہ ہے وہ کتنا بڑا علم کا خزانہ ہوگا. اب وہ ہمارے لیے بیٹھ کے ہمیں سکھانے کے لیے جو ہے وہ کئی دفعہ باتوں کو چھیڑ کے بیٹھ جائے، یا یہ کیا ہم سے سوال کریں گے، ہم سے پوچھیں گے کہ اس کو کرنا کیسے، اور اصل میں وہ پوچھنا نہیں چاہ رہے ہوتے، بتانا چاہ رہے ہوتے. ان کی دیکھا دیکھی جو مجھ سے جونیئر لوگ ہوتے، میری کوشش ہوتی کہ میں بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کروں، اور میرے اندر کوئی بات ایسی ہے کہ جس سے ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. ایک نیا بندہ، اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ہمارے ساتھ، اور وہ جب پہلے دن آیا نا، نوجوان تھا اور بڑا ہی اسکالر ہے آدمی. بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ بندہ تو اندر سے علم سے بھرا ہوا ہے. اور وہ پہلے دن آیا تو ایسے میرے پاس بیٹھا، تو میں نے اسے کہا کہ اگر کوئی آپ کو مسئلہ درپیش ہو، آپ نئے تو آپ نے مجھ سے ضرور بات کریں. اور وہ بات اتنے سال گزر گئے، 5-6 سال اس بندے کی سروس ہوگی، اور وہ اس کو یاد ہے آج. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بتانا کیا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حسن اخلاق کے اعتبار سے سب سے بڑے. اور اگر ہم ان کی عادات کو یاد کرتے ہیں، ان کی باتوں کو یاد کرتے ہیں، تو ہماری کوئی بھی خوبی جو ہے وہ انہی کے اخلاق کا درز المثل ہوتی ہے. اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان عادات کو نہ صرف قائم رکھیں بلکہ اگلی نسلوں کو بھی منتقل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.